تاریخ بعض اوقات ایسے راز تخلیق کرتی ہے جو محض ایک واقعہ نہیں رہتی بلکہ نسلوں کے لیے سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ تحقیق کی باریکیاں، سرکاری رپورٹس اور جدید ٹیکنالوجی کی کوششیں بھی جب حقیقت تک نہ پہنچ سکیں تو وہ لمحے دائمی موما بن جاتے ہیں۔ 22 نومبر 1963 کو امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈلاس میں پیش آنے والا ایک ایسا ہی دن تھا۔ اس روز امریکی صدر جان ایف کینیڈی ایک عوامی دورے پر تھے، مگر چند ہی لمحوں بعد یہ دن جشن کی بجائے تاریخ کے سب سے سیاہ ابواب میں درج ہوا، اور اسی ہنگامے میں ایک پراسرار عورت بھی کیمروں کی زد میں آئی جس نے اس واقعے کو اور بھی پراسرار بنا دیا۔ وہ تھی بابوشکا لیڈی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تبسم رضا اور پی پی بایوگرافی کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے بابوشکا لیڈی کی پراسرار شخصیت کی پراسرار داستان۔ 22 نومبر 1963 کی دھوپ بھری دوپہر میں ڈلاس کی سڑکیں عوام سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی اپنی اہلیہ جیکلین کے ساتھ کھلی لیموزین میں سوار تھے اور لوگ مسکراتے چہروں کے ساتھ ہاتھ ہلا رہے تھے۔ یہ منظر امید اور خوشی کی عکاسی کر رہا تھا، لیکن اچانک فضا کو گولیوں کی گونج نے گھیر لیا۔ صدر کینیڈی زخمی ہو کر اپنی اہلیہ کی گود میں گر گئے اور چند لمحوں میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس اچانک سانے نے نہ صرف ایک انسان بلکہ پورے ملک کے خوابوں کو خون میں نہلا دیا۔ صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کے مناظر کو جب بعد میں فوٹیجز اور تصاویر کی صورت میں دیکھا گیا تو ایک پراسرار عورت بار بار کیمروں میں نظر آئی۔ یہ عورت گہرے رنگ کا کوٹ پہنے ہوئی تھی اور اس نے اپنے سر پر ایک روایتی سکارف باندھ رکھا۔ یہ سکارف اس وقت روسی خواتین کے انداز سے مشابہ سمجھا جاتا، اس لیے اسے بابوشکا لیڈی کا نام۔ حیرت انگیز طور پر یہ عورت ہر زاویے سے لی گئی فوٹیجز اور تصاویر میں دکھائی دیتی ہے۔ کبھی وہ صدر کی گاڑی کے قریب کھڑی نظر آتی ہے، کبھی اپنے کیمرے کو اوپر اٹھائے لمحہ بلمحہ منظر قید کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اس کی موجودگی اتنی نمایاں تھی کہ نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی اور بعد میں کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سب آج تک صرف ایک راز ہے۔ کینیڈی کے قتل کے عین وقت جب ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، وہ عورت اپنی جگہ پر ڈٹی رہی۔ وہ صدر کی لیموزین سے محض چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اور مسلسل اپنے کیمرے سے فلم بنا رہی تھی۔ ارد گرد کے لوگ خوف کے باعث زمین پر جھکنے لگے یا دوڑ کر دور جانے لگے، مگر یہ عورت نہ گھبرائی اور نہ ہی پیچھے ہٹی۔ اس کا رویہ بالکل مختلف اور غیر معمولی تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ کیا ہونے والا ہے، جیسے اسے وہاں کسی خاص مقصد کے لیے کھڑا کیا۔ عینی شاہدین اور فوٹیجز میں یہ بات واضح تھی کہ وہ لمحہ بلمحہ منظر قید کر رہی تھی۔ یہی رویہ اس کے کردار کو پراسرار بنا رہا تھا اور پراسرار بنا دیتا ہے۔ ایک عام شہری کی بجائے وہ کسی منصوبے یا راز کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کے بعد ایف بی آئی اور دیگر تحقیقاتی اداروں نے ہر زاویے سے چھان بین شروع کی۔ گولی چلنے کے مقام سے لے کر قافلے کے راستے تک کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا گیا جسے بار بار نہ پرکھا گیا۔ فوٹیجز اور تصاویر کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا اور خاص طور پر اس عورت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی جسے دنیا نے بابوشکا لیڈی کا نام دیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ کبھی سامنے نہ اس نے کوئی بیان دیا، نہ اس کا کیمرہ یا فلم منظر عام پر۔ اس کی شناخت، اس کا پس منظر، یہاں تک کہ اس کا سراغ تک بھی نہ لگ سکا۔ یہ خاموشی اور گمشدگی واقعے کو مزید پراسرار بنا۔ ایک اہم لمحے کی عینی شاہد ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ ایک موما ہی بنی۔ 1970 کی دہائی میں ایک امریکی خاتون بیورلی اولائیور نے دنیا کو چونکا دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ وہی بابوشکا لیڈی ہے جو کینیڈی کے قتل کے وقت قافلے کے قریب موجود تھی۔ اس کے مطابق اس کے پاس جو فلم تھی وہ واقعے کے بعد ایف بی آئی نے ضبط کر لی اور کبھی واپس نہیں کی۔ یہ بیان اس وقت ایک بڑی خبر بنا اور کئی لوگ امید کرنے لگے کہ شاید کینیڈی کے قتل کے راز اب کھل سکیں، لیکن جلد ہی اس کے دعوے پر شکوک پیدا ہونے لگے۔ محققین نے نشاندہی کی کہ جس ماڈل کا کیمرہ وہ استعمال کرنے کا ذکر کرتی ہے، وہ دعویٰ کرتی ہے، وہ دراصل 1963 میں مارکیٹ میں موجود ہی نہیں۔ اس تضاد نے اس کے بیان کو متنازع بنا دیا۔ یوں بیورلی اولائیور کا دعویٰ مزید سوالات پیدا کر گیا، مگر یقینی جواب پھر بھی نہ مل سکا۔ بابوشکا لیڈی کی خاموشی اور گمشدگی نے کینیڈی کے قتل کے گرد بے شمار سازشی نظریات کو جنم دیا۔ کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ وہ ایک خفیہ ایجنٹ تھی
जिसे खास मकसद के लिए मौका पर भेजा गया था। उनके मुताबिक उसका काम महज रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि किसी पोशीदा एजेंडे का हिस्सा था। दूसरी राय ये थी कि वो एक आम शहरी थी जो वाक़े के बाद खौफजदा हुई और कभी सामने नहीं आई। तीसरा नजरिया मजीद पुरअसरार था। कुछ लोगों का मानना था कि वो दरअसल एक प्लांटेड शख्सियत थी जिसे पहले से मंसूबा बंदी के तहत वहां पर खड़ा किया गया था ताकि मखसूस जाविये से सब कुछ फिल्माया जा सके। इन तमाम के आसराइयों के बावजूद सवाल एक ही था, अगर वाकई उसके पास फिल्म मौजूद थी तो आज तक मंजर आम पर क्यों नहीं? यही सवाल इस राज को मजीद गहरा करता है। बाबूश्का लेडी की कहानी आज भी एक ऐसी पहेली है जिसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। अगर वाकई उसके पास फिल्म थी तो वो मंजर आम पर क्यों नहीं आई? क्या वो रील खुफिया इदारों ने छुपा दी या उसे हमेशा के लिए मिटा दिया? या फिर यही मुमकिन था कि वो फिल्म कभी बनी ही ना? हम सब सिर्फ एक वहम का पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल अपनी जगह आज भी कायम है। एक गवाह जो वाकई के लम्हे पर बिल्कुल करीब खड़ा था, उसकी गवाही कहाँ गई? यही गुमशुदा हकीकत इस राज को मजीद खौफनाक और पुरअसरार बना देती है। बाबूश्का लेडी महज एक औरत नहीं बल्कि एक अलामत है, एक ऐसी तस्वीर जो हमेशा धुंधली रहे और एक ऐसा लम्हा जो कभी ना भूल सके। जी तो नाजरीन, ये थी पब्लिक पार्लियामेंट बायोग्राफी की आज की पुरअसरार शख्सियत की पुरअसरार दास्तान। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप बाबूश्का लेडी के बारे में क्या सोचते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। शुक्रिया।